خواب اسٹوڈیو. You'll find all the colors here. السلام دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے آپ کو اورحان غازی کے متعلق بتاتے ہیں، جو کہ عثمان بے کے بڑے بیٹے تھے۔ عثمان بے کا انتقال 1323 یا 1324 صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد اورحان غازی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ ان کی پیدائش سوغت میں ہوئی تھی اور ان کی والدہ کا نام ملعون خاتون تھا۔ اورحان غازی نے تقریباً 40 سال کائی قبیلے پر حکومت کی۔ ان کا انتقال 1362 صدی عیسوی میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سے 81 سال تھی اور ان کا مقبرہ برسا میں ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی۔ ان کی بیگمات کے نام یہ ہیں: نیلوفر خاتون، اسپورشا خاتون، تھیوڈورا خاتون، افٹنڈس خاتون۔ ابن بطوطہ، جو کہ ایک مشہور تاریخ دان رہے ہیں، انہوں نے اورحان غازی کے دور کی منظر کشی کچھ اس طرح کی ہے کہ اورحان ترکمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک عظیم بادشاہ تھے، جن کے پاس بہت سی دولت، زمین اور جنگی قوت تھی۔ اورحان غازی کے بعد تقریباً 100 کے قریب قلعے تھے، جن کا وہ مسلسل معائنہ کرتے رہتے اور کسی ایک بھی قلعے میں کچھ دن سے زیادہ نہ ٹھہرتے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی ایک جگہ پہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں رکے تھے اور وہ مسلسل کفار سے لڑتے رہے، انہیں ہمیشہ دبا کے رکھا۔ یہ نقشہ جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 رنگ واضح نظر آ رہے ہیں، ایک ہے لال اور دوسرا ہے گلابی۔ جو لال رنگ ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب اورحان غازی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت صرف 2 اہم علاقے برسا اور سوغت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کے پاس بہت سارے اہم علاقے اور سلطنت عثمانیہ بہت پھیل چکی تھی۔ ان اہم علاقوں میں انقرہ، بولو، ازنک، برگما، بلکسر اور بہت سارے علاقے شامل ہو چکے تھے۔ اورحان غازی نے ترک سلطنت کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت سے اہم کام کیے۔ ان کاموں میں سے ایک اہم کام فرسٹ ڈسپلن آرمی کا قیام بھی تھا، جس کا نام جنیسری تھا۔ اس وقت دنیا میں جو ڈسپلن آرمی کا کانسیپٹ ہے، اس کا موجد اگر اورحان غازی کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور یہ کام انہوں نے اپنے بھائی علاء الدین کے مشورے کے ساتھ کیا، اور یہ کام انہوں نے فرانس کے چارلس 7 سے تقریباً 1 صدی قبل انجام دیا، جنہیں عام طور پر فرسٹ ماڈرن اسٹینڈنگ آرمی سمجھا جاتا ہے۔ اورحان غازی نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد جن 7 اہم علاقوں کو فتح کیا، ان کے نام یہ ہیں۔ 1321 میں انہوں نے مدنیہ کو فتح کیا، جو کہ برسا کا حصہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوکائلیہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد برسا، جو کہ ایک ساحلی شہر ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، اسے فتح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نکائیہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد نکومیڈیا، جس کا موجودہ نام ازمت ہے، اسے فتح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسکدار کو فتح کیا۔ اس کے بعد برگما اور آخر میں انقرہ کو فتح کیا، جو کہ اس وقت ترکی کا کیپٹل ہے۔ اورحان نے تقریباً 40 سال تک حکمرانی کی اور آئندہ آنے والے عثمانی سلطانوں پر سب سے زیادہ طویل حکمرانی کی تھی۔ اپنے آخری سالوں میں انہوں نے ریاست کے بیشتر اختیارات اپنے دوسرے بیٹے مراد کے ہاتھ میں دے دیے تھے اور برسا میں خاموش زندگی گزاری۔